إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. معزز حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریف و توصیف بڑائی و بزرگی، عظمت و کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جس نے ہم انسانوں کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا اور ہمیں یوں ہی بھیڑ بکریوں کی طرح نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہماری کامیابی و کامرانی کے لیے، ہماری فلاح و بہبودی کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار انبیاء اکرام علیہم السلام کو اس دنیا میں بھیجا۔ بعدہ ان تمام انبیاء اکرام علیہم السلام پر درود و سلام کے پھول نچھاور ہوں، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی علیہ اللہم بارک علیہ۔ معزز سامعین، گزشتہ جمعہ ہم نے نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کے تعلق سے آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھ رہے تھے، جس میں نبی اکرم کی پیدائش، آپ کا بچپنا اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی آنے تک ہم نے آپ کے سامنے ان ساری چیزوں کا ایک مختصر سا خاکہ پیش کیا تھا۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کی اس خطبہ جمعہ میں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے کے بعد آپ نے دعوتی کام کیسے کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی پر آج ہم بات کریں گے انشاءاللہ۔ ہم نے گزشتہ جمعہ ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی تھی کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ لوگوں تمہارے لیے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، اسوہ ہے، نبی ہمارے لیے آئیڈیل ہے، انسپریشن ہے۔ وہ بھی کسی ایک شعبے میں نہیں، صرف عبادت میں نہیں، یا صرف معاملات میں نہیں، یا صرف گھریلو زندگی میں نہیں، بلکہ آئیڈیل کس طریقے سے ہے، اس وہ ہمارے لیے کس طرح ہے کہ اگر آپ کو ایک اچھا باپ بننا ہے تو جناب محمد الرسول اللہ کو دیکھیے، ایک اچھا باپ بننا ہے فاطمہ کے اور رقیہ کے باپ کو دیکھیے، ایک اچھا شوہر بننا ہے خدیجہ اور عائشہ کے شوہر کو دیکھیے، ایک اچھا بیٹا بننا ہے آمینہ اور عبداللہ کے بیٹے کو دیکھیے، ایک اچھا بھتیجا بننا ہے ابو طالب کے بھتیجے کو دیکھیے، ایک بہترین پوتا بننا ہے عبد المطلب کے پوتے کو دیکھیے، ایک بہترین تاجر بننا ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، ایک بہترین سپہ سالار بننا ہے، لیڈر بننا ہے، کمانڈر بننا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی تدابیر کو دیکھیے، آپ کی جو ہے کس طریقے سے فیصلے ہوا کرتے تھے، جنگی فیصلے ہوا کرتے تھے، ان ساری چیزوں کو دیکھیے۔ گویا معلوم کیا ہوا کہ آپ کی زندگی ہر شعبے میں ہمارے لیے کیا ہے، نمونہ ہے، ہر شعبے میں، ہر حصے میں، ہر گوشے میں ہمارے لیے نمونہ ہے اور اسوہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، یہ 5 آیتیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو تسلی دیتی ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم نے گزشتہ جمعہ سنی۔ دوسری وحی کب نازل ہوئی، دوسری وحی کا نزول کب ہوا، اور پہلی وحی سے لے کر کے دوسری وحی تک اس کے درمیان میں آپ کی حالت کیسی تھی، آپ کی کیفیت کیسی تھی؟ مفسرین لکھتے ہیں، سیرت نگار لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا کہ اب آپ کو نبی بنایا جانے والا ہے، آپ کو اب آپ نبی بنائے جائیں گے۔ آپ بڑے پریشانی، بے صبری اور اضطراب کے عالم میں مبتلا ہو گئے کہ یہ کیسی آیتیں مجھ پر نازل ہو گئیں، اور اس کے بعد اب کوئی آیت ہی نہیں نازل ہو رہی، جو فرشتہ آیا اب وہ دوبارہ آ بھی نہیں رہا، اور کوئی بات مجھے بتایا بھی نہیں جا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان، بڑے بے صبری سے انتظار کر رہے تھے، بڑے ہی جو ہے صبر و تحمل سے کام لے رہے تھے کہ کب وحی آئے گی، یا اب وحی آئے گی بھی یا نہیں آئے گی۔ مفسرین لکھتے ہیں، سیرت نگار لکھتے ہیں کہ دوسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تقریباً 6 مہینے کے بعد وحی آئی۔ بعض لوگ کہتے ہیں، بعض اہل علم کہتے ہیں کہ کچھ مہینوں کے بعد دوسری وحی آئی۔ دوسری وحی کون سی تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن کریم کی دوسری بار آیتیں نازل کی، وہ کون سی تھی؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ جو ہے دیکھتا ہوں کہ آسمان و زمین کے درمیان کرسی لگا کر ایک فرشتہ بیٹھا ہوا ہے، اور وہ کون فرشتہ ہے؟ وہی فرشتہ جو غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا۔ نبی کریم اسے دیکھتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، ڈر کے مارے واپس گھر جاتے ہیں، زملونی زملونی، اے خدیجہ چادر اوڑھا دو، چادر اوڑھا دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈر جاتے ہیں، چادر اوڑھ کر سو جاتے ہیں، کانپتے ہیں، کیونکہ ایسی شکل، ایسی صورت انسانوں کی نہیں ہوا کرتی، اور ڈر کر وہ گھر جاتے ہیں۔ تب اللہ رب العالمین آیت نازل کرتا ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر، اے چادر اوڑھنے والے، اے کمبل اوڑھ کر سونے والے، قم فانذر، کھڑے ہو جاؤ اور لوگوں کو ڈرانا شروع کر دو،
वसियाबक फतहिर, और अपने कपड़ों को पाक साफ रखो, वर्रुज्ज फहजुर, और जो है गंदगी में न जाओ, यानी जलालत व गुमराही की तरफ न जाओ। ये दूसरी वही थी। ये सूरह मुद्दस्सिर की ये इब्तिदाई आयात अल्लाह के रसूल पर दूसरी दफा नाजिल हुई। तब आपको यकीन हो गया, आपको पुख्ता यकीन हो गया कि अब अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से एक जो है वाज़ेह हुक्म मिल गया कि कुम फअंज़िर, ए नबी खड़े हो जाइए और जाकर के अब लोगों को डराइए, रब के अजाब से डराइए, रब के जहन्नम से डराइए, उसकी पकड़ से डराइए, उसकी नाफरमानी से डराइए। अब जो है वाज़ेह तौर पर अल्लाह के रसूल को एक हुक्म मिल गया और मालूम हो गया कि आप नबी बन गए, आप पर नबूवत और रिसालत की जिम्मेदारी डाल दी गई, ये मालूम हो गया। अब देखिए इब्तिदाई दौर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत और तबलीग का काम किस तरीके से करते हैं। उससे पहले एक हदीस देख लेते हैं। हजरत अबू ज़र गिफारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक दफा पूछते हैं, कैफ़ अलिमत अन्नका नबिय्युन हत्ता इस्तयक़नता, ऐ अल्लाह के रसूल आपको कैसे मालूम हुआ कि आपको नबी बना दिया गया है, यहां तक कि आपको यकीन हो गया। सवाल देखिए कि ऐ नबी आपको कैसे मालूम हुआ कि आप नबी बन गए, आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी बना दिया, रसूल बना दिया, आपको कैसे मालूम हुआ। हत्ता इस्तयक़नता, यहां तक कि आपको यकीन हो गया कि हां मैं नबी बन गया हूं, कैसे मालूम हुआ। फ़क़ाल या अबा ज़र्रिन अतानी मलकानी व अना बिबाज़ि बतहाई मक्का, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ऐ अबू ज़र मेरे पास दो फरिश्ते आए और उस वक्त मैं वादी मक्का में टहल रहा था, मैं वहीं पर था, मक्का में मौजूद था। दो फरिश्ते आते हैं और उनमें से एक फरिश्ता फ़वक़अ अहदुहुमा अलल अर्ज़, वो एक फरिश्ता जो है जमीन से ऊपर जो है आसमान जमीन पर उतर आता है और उनमें से दूसरा फरिश्ता जमीन और आसमान के दरमियान जाकर के ऊपर खड़ा हो जाता है। और एक फरिश्ता दूसरे फरिश्ते से पूछता है, हुआ क्या ये वही है जिसकी तरफ हमें भेजा गया है। दूसरा फरिश्ता कहता है, हाँ ये वही है जिसकी तरफ हमें भेजा गया है। पहला फरिश्ता कहता है, इसे एक आदमी के साथ तोलो, फज़िनहु बिरजुलिन, इसे एक आदमी के साथ तोलो। किसे? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक आदमी के साथ तोलने का हुक्म दिया गया कि इस आदमी को यानी नबी करीम को एक आदमी के साथ तोला जाए। ये हदीस किस तरह है कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम और मर्तबे और आपकी आजमत के ताल्लुक से है। तो फरिश्ते ने कहा, फज़िनहु बिरजुलिन, इसे एक आदमी के साथ तोला जाए। अल्लाह के रसूल कहते हैं, फउज़िनतु बिही फरजहतुहु, मैं एक आदमी के साथ तोला गया और मैं उसमें भारी हो गया। फरिश्ता फिर कहता है, तुम्मा फज़िनहु बिअशरतिन, फरिश्ता कहता है कि इसे 10 आदमियों के साथ तोला जाए। अल्लाह के रसूल कहते हैं, फउज़िनतु बिहिम फरजहतुहुम, मैं 10 आदमियों के साथ तोला गया, 10 आदमियों के साथ में वजन किया गया, यानी एक पलड़े पर 10 आदमी, एक पलड़े पर अकेले जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुमले हैं, फउज़िनतु बिहिम फरजहतुहुम, मैं 10 आदमियों के साथ तोला गया और मैं उनमें भारी हो गया। फरिश्ता दोबारा कहता है, फज़िनहु बिमिअतिन, इसे 100 आदमियों के साथ तोला जाए। अल्लाह के रसूल कहते हैं, फउज़िनतु बिहिम फरजहतुहुम, मैं 100 आदमियों के साथ तोला गया, मैं उनमें भी भारी हो गया। फरिश्ता फिर कहता है, फज़िनहु बिअल्फिन, इसे 1000 आदमियों के साथ तोला जाए, यानी एक पलड़े पर अकेले मोहम्मद को रखा जाए और एक पलड़े पर 1000 आदमियों को रखा जाए। प्यारे नबी के अल्फाज हैं, प्यारे नबी के जुमले हैं, फउज़िनतु बिहिम फरजहतुहुम, मैं 1000 आदमियों के साथ तोला गया और मैं उन सब में भारी हो गया। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, कअन्नी अंजुरु इलैहिम यंतसिरून अलैया मिन खिफ़तिल मीज़ान, वो 1000 आदमियों का पलड़ा मुझसे इतना हल्का हो रहा है, इतना हल्का हो रहा है कि जिस पलड़े पर मैं हूं वो पलड़ा जो है झुक जा रहा है और 1000 आदमियों का पलड़ा इस तरीके से ऊपर उठ जा रहा है और उसमें लोग इधर उधर बिखरने लग जा रहे हैं और गिरने लग जा रहे हैं। फरिश्ता कहता है, ऐ मेरे साथी, एक फरिश्ता दूसरे फरिश्ते से कहता है, ऐ मेरे साथी, अगर इस आदमी को जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को अगर पूरी उम्मत के साथ भी तोल दिया जाए
تو وہ اکیلا ساری امت پر بھی بھاری ہو جائے گا۔ اس حدیث سے کیا معلوم ہوا؟ اس حدیث سے اللہ کے رسول کے وزن کو بتانا نہیں تھا، ویٹ بتانا نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وزن کتنا ہے کہ 1000 آدمیوں سے زیادہ آپ کا وزن ہو گیا، نہیں، بلکہ آپ کا مقام و مرتبہ بتانا تھا، آپ کی عظمت بتانی تھی کہ اگر دنیا میں کتنا بھی بڑا مفسر آ جائے، کتنا بھی بڑا محدث آ جائے، کتنا بھی بڑا فقیہ آ جائے، اور اگر وہ کوئی ایک بات کہتا ہے اور ایک طرف اللہ کے رسول کی ایک بات ہے، مفسروں کی ایک جماعت ہے، 1000 آدمی اگر کوئی ایک بات کہہ رہے ہیں اور اس کے مقابلے میں اللہ کے رسول کی ایک بات اگر آ جائے تو سارے مفسروں کی بات ٹھکرا دی جائے گی، سارے محدثوں کی بات ٹھکرا دی جائے گی، سارے فقہا کی بات ٹھکرا دی جائے گی، سارے علماء کی بات ٹھکرا دی جائے گی۔ بات کس کی چلے گی؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چلے گی۔ اس حدیث میں اس چیز کو بیان کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام و مرتبہ اللہ رب العالمین نے دیا وہ ایسا دیا کہ ساری امت ایک طرف اور نبی ایک طرف، نبی کی بات کے آگے کسی کی نہیں چلنے والی، نبی کی ایک بات ساری امت کی ساری باتیں رد کر دی جائیں گی، مٹا دی جائیں گی، ختم کر دی جائیں گی، لیکن نبی کی بات جہاں آ گئی وہاں پر سر تسلیم خم کرنا پڑے گا۔ یہ نبی کا مقام، یہ نبی کا مرتبہ۔ اللہ رب العالمین نے نبی کریم کو جب نبی بنایا، نبوت دیا، تو بہت ساری ایسی فضیلتیں اور ایسے ایسے مقام دیے کہ جس سے پہلے اللہ رب العالمین نے کسی اور کو ایسا مقام نہیں دیا تھا۔ جیسے ایک دو چیزیں دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کسی بھی نبی کو اپنے پاس نہیں بلایا، یعنی معراج کا سفر کسی بھی نبی کو نہیں کرایا، کسی بھی رسول کو نہیں کرایا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں بلایا؟ آسمان پہ بلایا، جنت دکھائے، جہنم دکھایا، اور جو ہے ساری چیزیں وہاں پر جو ہے ملاقاتیں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کے پاس لے جایا گیا، وہاں پر جنت کا دیدار ہوا، جہنم کا دیدار ہوا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ بنی اسرائیل کے اندر فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گیا، اور ایک ہی رات میں مسجد اقصی سے بھی سدرۃ المنتہا تک لے گیا، اور جنت و جہنم کا دیدار کرایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ایسا مرتبہ، ایسا مقام کسی کو نہیں دیا گیا کہ براق بھیج کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، خاص کر کے سواری بھیج کر کے آپ کو اس میں سوار کر کے آسمانوں پر لے جایا گیا۔ ایسا مقام، ایسی یہ جو معراج کی دولت، یہ کسی کو آپ سے پہلے نہیں ملی تھی۔ اور اسی طریقے سے اور ایک مقام کیا ہے؟ حوض کوثر۔ حوض کوثر کا یہ جو مقام ملا اللہ کے رسول کو، اس سے پہلے کسی بھی نبی کو، کسی بھی رسول کو نہیں ملا۔ اور یہ کیسے ملا معلوم؟ اس کی تھوڑی سی وضاحت دیکھ لیتے ہیں۔ یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے حوض کوثر عطا کیا کہ نبی انا اعطیناک الکوثر، ہم آپ کو کوثر عطا کر رہے ہیں، حوض کوثر۔ کوثر کا معنی مفسرین بتاتے ہیں کہ تمام قسم کی بھلائیاں، لیکن ایک خاص معنی کیا ہے؟ ایک حوض ہوگا جس میں پانی ہوگا، اور وہ پانی اللہ کے رسول جنتیوں کو اپنے ہاتھوں سے پلائیں گے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام دیا گیا۔ یہ کیسے دیا گیا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بیٹا حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ، ان کا انتقال جب ہو جاتا ہے، وہ 16-17 مہینوں کے تھے، ان کا انتقال ہو جاتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غمگین ہو جاتے ہیں، بہت دکھی ہو جاتے ہیں، اور اس کے انتقال کی وجہ سے کفار آپ پر تانا شنی کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کہنے لگتے ہیں، یعنی یہ نبی، یہ محمد ایسا ہے کہ نبوت کا دعویٰ تو کر رہا ہے لیکن اس کی نسل آگے نہیں بڑھے گی، اس کا بیٹا مر گیا، قاطع نسل ہو گیا، یہ اس کی نسل اب آگے نہیں بڑھنے والی ہے۔ یہ کفار جو ہے اللہ کے رسول کو تانا دینے لگے۔ تب اللہ رب العالمین نے اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے ایک انعام دیا اور ایک مقام دیا، اور سورہ کوثر نازل فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے نبی ہم آپ کو کوثر عطا کرتے ہیں، فصل لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور اسی کے لیے قربانی کیجیے، ان شانئک هو الابتر، اور یہ بھی سن لیجئے کہ جو لوگ آپ کو ابتر کہہ رہے ہیں، جو لوگ آپ کو قاطع نسل کہہ رہے ہیں کہ آپ کی نسل نہیں چلنے والی ہے،
इन शानिअक हुवल अबतर, दर हकीकत वही ऐसे लोग हैं जिनका नाम बाकी नहीं रहेगा। कुछ सालों के बाद उन्हीं का नाम मिटा दिया जाएगा, उनका जो है हसब व नसब मिटा दिया जाएगा, उनकी नस्ल खत्म कर दी जाएगी, उनके औलाद कहां से आए कहां से गए किसी को मालूम नहीं होगा, लेकिन आपका मकाम, आपकी नस्ल हम ता क़यामत बरकरार रखेंगे। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मकाम मिला। और इसी तरीके से कुरान का भी मौजज़ा किस पर नाजिल हुआ? कुरान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। ऐसी किताब आज से पहले नाजिल नहीं हुई थी जिसकी जिम्मेदारी खुद रब्बे कायनात ले रहा हो। तो ये सारी चीजें जो है अल्लाह के रसूल की अफजलियत के ताल्लुक से है, अल्लाह के रसूल की आजमत और उनके मकाम व मर्तबे के ताल्लुक से है कि अल्लाह तबारक व तआला ने किस तरीके से अपने नबी को कैसा कैसा मकाम दिया, उस चीज को गिनाया। अब नबी बना दिए गए, दावत का आगाज करते हैं, लेकिन दावत का आगाज भी किस तरीके से? ऐलानिया दावत नहीं, अभी खुफिया तौर पर दावत कर रहे हैं, खुफिया तौर पर जो है तबलीग का काम कर रहे हैं, वरना सारे के सारे लोग आपके दुश्मन हो चुके थे। जैसे ही आपने ये ऐलान किया कि मैं नबी बना दिया गया, मैं रसूल बना दिया गया, सारे लोग आपके दुश्मन हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईजा पहुंचाने लगे, तकलीफ पहुंचाने लगे। तो सबसे पहले खुफिया तौर पर जो है दावत और तबलीग का काम शुरू किया गया। दारे अरकम के अंदर हजरत अरकम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर में सारे लोग इकट्ठा होकर के, जितने लोग मुसलमान हुए थे वो सारे लोग वहां पर इकट्ठा होकर के नमाज पढ़ा करते थे और बहुत ही छिप छिप कर अल्लाह की इबादतें करते थे। ऐसी हालत में एक दफा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने काबा के सहन में हैं और अपने हाथों को उठाते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन से फरियाद करते हैं, दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा इज़्ज़ल इस्लाम, ऐ अल्लाह इस्लाम को तू तक़वियत पहुंचा दे, ऐ अल्लाह तू इस्लाम को इज्जत पहुंचा दे, बि अहब्बि हाज़ैनि रजुलैन, ऐ अल्लाह तू इन दो लोगों के जरिए से इस्लाम को तू ताकत पहुंचा दे। वो दो लोग कौन है? अल्लाह के रसूल दोनों का नाम लेकर के अल्लाह से दुआ करते हैं, अरे अल्लाह अगर तू अबू जहल को पसंद करता है, अबू जहल को इस्लाम की तौफीक दे दे, और अल्लाह अगर तू उमर को पसंद करता है, उस उमर को तू इस्लाम की दौलत से नवाज दे। अल्लाह के रसूल ने खाने काबा के सहन में बैठकर दुआ की, अपने हाथों को उठाकर के दुआ की और वहीं पर बैठकर दुआ की जहां पर कभी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी दुआ की थी। ऐ अल्लाह, हजरत इब्राहिम की दुआ क्या थी? ऐ अल्लाह तू मेरी नस्ल में से, मेरी औलाद में से एक ऐसा नबी भेज दे जो सारी उम्मत के लिए नबी हो, और वो नबी कौन थे? जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह थे। वही नबी आज खाने काबा के उसी जगह पर बैठकर अल्लाह से दुआ करते हैं, आए अल्लाह तू उमर के जरिए से या अबू जहल के जरिए से इस्लाम को इज्जत दे दे, इस्लाम को ताकत दे दे। चूंकि इब्तिदाई दौर था इस्लाम का, इब्तिदाई आगाज का दौर था, अभी दावत और तबलीग ढंग से नहीं कर सकते थे, दावत और तबलीग का काम जो है ऐलानिया तौर पर नहीं कर सकते थे, खुफिया अंदाज में दावत का काम हो रहा था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इस्लाम की दौलत से नवाज दिया और उन्हें इस्लाम के गिरोह में शामिल कर दिया। सहाबी का बयान है कि जब से हजरत उमर इस्लाम लाए उस वक्त से जो है हमने ऐलानिया तौर पर जो है दावत और तबलीग का काम शुरू किया और मस्जिद हराम के अंदर हम नमाज जमात के साथ एक साथ पढ़ने लगे। उससे पहले इतनी हिम्मत किसी में नहीं हो रही थी। हजरत उमर जब आए, इस्लाम लाए, उसके बाद से क्या हुआ? दावत का काम और जोर शोर से होने लगा। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने आयत करीमा नाज़िल की, वअन्ज़िर अशीरतकल अक़रबीन, ऐ नबी अपने करीबी रिश्तेदारों को डराइए, अपने क़राबतदारों को डराइए। सबसे पहले किसको डराना है? दावत और तबलीग का सबसे पहला काम कहां से? इंसान अपनी जात से करे, उसके बाद अपने घर वालों से, अपने करीबी रिश्तेदारों से करे। तो अल्लाह के रसूल को भी यही हुक्म मिला कि नबी सबसे पहले वअन्ज़िर अशीरतकल अक़रबीन, कि सबसे पहले आप अपने रिश्तेदारों को डराइए, करीबी लोगों को डराइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? जब यह आयत करीमा नाज़िल हुई, सफा पहाड़ी पर चढ़े, सफा पहाड़ी पर चढ़े और कुरैश के सारे कबीलों को ऐलान करके दावत दी कि सारे लोग इकट्ठा हो जाओ, जमा हो जाओ। अल्लाह के रसूल ने ऐलान किया, ऐ लोगों बताओ, अगर मैं तुम्हें कहूं इस पहाड़ी के पीछे से तुम्हारे पास एक ऐसी लश्कर आने वाली है जो तुम्हें रौंद कर चली जाए, जो तुम्हें नुकसान पहुंचाएगी, तुम पर हमला करने वाली है, तो क्या तुम मेरी बात मानोगे या नहीं मानोगे? सारे लोगों ने कहा, ऐ मोहम्मद, हमने तुम्हें हमेशा सच बोलते हुए पाया है, तुमने कभी झूठ नहीं बोला है, हम तुम्हारी ये बात भी मान लेंगे।
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو پھر اے لوگوں سنو، میں اللہ رب العالمین کی جانب سے ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، اور میں تمہیں جہنم کے عذاب سے ڈرا رہا ہوں، قبر کے عذاب سے ڈرا رہا ہوں، اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے بچا رہا ہوں، تو کیا تم میری یہ بات مانو گے یا نہیں مانو گے؟ ابو لہب نے اس وقت کہا تبن لک یا محمد، تیرے لیے بربادی ہوئے محمد، تیرے ہاتھ خاک آلود ہو جائے، علی حاضہ جماعتنا، کیا تم نے اس لیے ہمیں جمع کیا تھا؟ کیا تم نے ہمیں یہ بات کہنے کے لیے اکٹھا کیا تھا کہ تم ایسی بیتکی بات کرو ہمارے سامنے کہ ایک اللہ ہے؟ اللہ کے رسول نے اعلان کیا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں کہہ دو لا الہ الا اللہ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ ایک بار لا الہ الا اللہ کہہ کر دین میں داخل ہو جاؤ، اسلام میں داخل ہو جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ تو تمہاری زندگی اسلام سے پہلے کیسی تھی؟ ایک بھائی دوسرے بھائی کے خون کا پیاسا، نہ جینے کا شعور تھا، نہ تجارت کا شعور تھا، نہ کھانے پینے کا ادب تھا، نہ کسی بھی شعبے میں زندگی گزارنے کی ان کے پاس کوئی ڈھنگ تھا، نہ کوئی ذریعہ تھا۔ اللہ کے رسول جب نبی بنا کر کے آئے تو انہیں ایک ڈھنگ دیا، ایک اچھا برتاؤ کرنے کا معاملہ ان کے سامنے رکھا کہ کیسے زندگی گزاری جاتی ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں کہہ دو لا الہ الا اللہ، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ اللہ کے رسول کا اعلانیہ دعوت جب اللہ رب العالمین نے آیت نازل کر دی کہ اب اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے اور اعلانیہ طور پر دعوت کا کام کیجیے، اللہ کے رسول نے ایسے سارے لوگوں کو بلایا اور ایک ایک کا نام لے لے کر کہا یا بنی عبد المطلب، اے بنی عبد المطلب، جو مانگنا ہے مجھ سے دنیا میں مانگ لو، انقذوا انفسکم من النار، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ یا بنی ہاشم، اے ہاشم کی اولاد، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ یا بنی کعب ابن لوئی، اے کعب ابن لوئی کے بیٹو، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، کل قیامت کے دن میں تمہارے کوئی کام نہیں آؤں گا۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی کا بھی نام لیا اور کہا یا فاطمہ بنت محمد انقذی انفسک من النار، اے فاطمہ بنت محمد، اپنے آپ کو تو بھی جہنم کی آگ سے بچا لے، کیونکہ میں قیامت کے دن تمہارے کوئی کام نہیں آنے والا۔ یہ صفا پہاڑی پر چڑھ کر یہ دعوت کا آغاز کیا اور اعلانیہ دعوت کا آغاز کیا اور سارے لوگوں کو بتا دیا کہ میں نبی ہوں اور میری دعوت یہ ہے کہ ایک اللہ ہے، ایک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو دعوت کا آغاز ایسے ہوا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ جا کر کے دعوت دینا شروع کیا۔ طائف کا منظر ہمارے اور آپ کے سامنے کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف جاتے ہیں، طائف کا وہ منظر تاریخ کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں ایسے محفوظ کر دیا گیا کہ اگر اسے سچے دل سے آدمی پڑھ لے، سن لیا جائے تو انسان کی آنکھیں آنسو بہ پڑے، انسان کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے۔ اللہ کے رسول کون ہے؟ اس دنیا کے سب سے معزز آدمی، اس دنیا کے سب سے عزیز آدمی، اس دنیا کے سب سے عزت دار آدمی۔ اللہ کے رسول جب طائف جاتے ہیں، وہاں کے 3 سرداروں کو دعوت دیتے ہیں، وہ سارے کے سارے دعوت کو دھتکار دیتے ہیں، انکار کر دیتے ہیں۔ صرف انکار نہیں کرتے بلکہ کیا کرتے ہیں؟ انکار کر کے آپ کی تذلیل کرتے ہیں، آپ کو طرح طرح کی باتیں سناتے ہیں اور بدماش اور اوباش بچوں کو آپ کے پیچھے لگا دیتے ہیں کہ جاؤ نبی کے اوپر پتھروں سے ان کو مارو، پتھر ان پر برسا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر مارے جاتے ہیں، آپ گھائل ہوتے ہیں، آپ بے ہوش ہو کر زمین پر پڑ جاتے ہیں، آپ کے جسم سے خون اتنا نکلتا ہے کہ آپ کے جوتوں میں جا کر خون رس رس کر جم جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت طائف میں ہو گئی۔ اور مسجد حرام میں ایک دفعہ اللہ کے رسول نماز پڑھ رہے ہیں، بیت اللہ میں نماز پڑھ رہے ہیں، اور یہ ساری تکلیفیں کب پہنچ رہی معلوم؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کا کام شروع کرتے ہیں، اعلانیہ طور پر جب دعوت کا کام شروع کر دیتے ہیں تو اللہ کے رسول کو ایسی ایذا پہنچائی جاتی ہے کہ آپ ایک بار مسجد حرام میں نماز پڑھ رہے ہیں، ابو جہل اور ان کے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں سائیڈ میں، اللہ کے رسول کو دیکھ کر کے وہ مذاق اڑاتے ہیں، اور ابو جہل کہتا ہے کہ کون ہے جو فلاں قبیلے کے اونٹ کی گندگی کو لا کر کے، اونٹ کی اوجھڑی کو لا کر کے نبی کے پشت پر رکھ دے؟ کون ہے جو ایسے اتنا گندا کام کر سکے؟ اٹھتا ہے عقبہ بن نبی معیط، اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ میں وہ کام کروں گا۔ وہ جاتا ہے، اونٹ کی اوجھڑی لاتا ہے، اونٹ کی گندگی لاتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جاتے ہیں آپ کے پشت پر وہ گندگی ڈال دیتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت پر وہ گندگی ڈال دیتا ہے۔ کیسی اذیت!
آپ खाने काबा में नमाज पढ़ रहे हैं और आपके साथ ये सलूक किया जा रहा है। सहाबी बैठे हैं लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही है कि वो जाकर के आप सल्लम के जो है मदद कर सके या आपके पुष्ट से उस गंदगी को हटा सके। हजरत फातिमा नन्ही सी बच्ची है, उस वक्त 7 या 8 साल आपकी उम्र थी। हजरत फातिमा आती हैं और अपने अब्बू के पीठ से, अपने अब्बू के पुष्ट से वो गंदगी साफ करती हैं और कहती जाती हैं, ऐ लोगों, ऐ दुश्मनों, मेरे बाबा ने आपका क्या बिगाड़ा है? मेरे बाबा को तुम क्यों सता रहे हो? मेरे बाबा का सिर्फ यही कहना है ना, एक अल्लाह की तरफ वो दावत देते हैं, इसीलिए तुम उनसे ऐसी दुश्मनी कर रहे हो। हजरत फातिमा नन्ही सी बच्ची हैं, आकर के अल्लाह के रसूल के पुष्ट से वो गंदगी साफ करती हैं। अल्लाह के रसूल उठते हैं और एक दफा क्या होता है, वही बदबख्त उकबा बिन नबी मुईद दोबारा अल्लाह के रसूल के गर्दन में रस्सी बांध करके गला घोंटने लगता है। आप नमाज की हालत में हैं और उकबा बिन मुईद आता है रस्सी लेकर के आपके गर्दन में रस्सी लपेट करके आपका गला घोंटने लगता है। मुहद्दिसीन बयान करते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी तकलीफ हुई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गले में जो है निशान पड़ गए थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक आते हैं, दौड़े दौड़े आते हैं, उकबा बिन नबी मुईद को धकेलते हैं, अरे बदबख्त क्या कर रहा है? किसके गर्दन में तू हाथ डाल रहा है? तुझे मालूम भी है ये इस दुनिया के सबसे अजीम आदमी है, इस दुनिया के अंदर ऐसा आदमी कोई पैदा नहीं हुआ और उसकी गर्दन तक तेरी हाथ आ रही है। अल्लाह के रसूल के साथ ऐसी ऐसी चीजें पेश आई, अल्लाह के रसूल को ऐसी ऐसी तकलीफें दी गई, ईज़ाएं पहुंचाई गई, फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत का काम जारी रखा। और इसी तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो 3 साल शदीद तकलीफ में गुजरे, शैब अबी तालिब का वो वाकया कि 3 साल तक आपको एक पहाड़ी में कैद कर दिया गया। नबी अकरम को और उनके खानदान को, बनी हाशिम को कैद कर दिया गया। कैद यानी आपका सोशल बाइकआउट कर दिया गया और एक मुआहदा लिखा गया कि नबी जो है बनी हाशिम के साथ कोई भी तिजारत नहीं करेंगे, बनी हाशिम को कोई भी राशन नहीं बेचेंगे, कोई भी सामान उन्हें कोई नहीं बेचेगा और इसी तरीके से उनसे कोई भी अच्छे से बात तक नहीं करेगा, उनके लिए खाने पीने की चीजें कोई नहीं देगा। 3 सालों तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और आपके साथ जो लोग थे बनी हाशिम, वो सारे लोगों का सोशल बाइकआउट हुआ। न राशन पहुंचा, न खाने की कोई चीज पहुंची, न कपड़े पहुंचे, न पहनने की चीजें मुहैया हुई। आप जरा तसव्वुर करें, 3 महीना अगर आप किसी एक रूम के अंदर रहते हैं, अगर तसव्वुर करें सिर्फ 3 महीना अगर आप रहें, आपके पास खाने को कुछ नहीं, राशन नहीं, आप कैसे जिंदगी गुजारेंगे? 3 दिन भी मुश्किल हो जाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी हाशिम के साथ 3 सालों तक रहते हैं, 3 सालों तक। बच्चों की हालत क्या हो जाती है उसमें बच्चे भी हैं, मर्द हैं, औरतें, सारे लोग मौजूद हैं। बच्चों की हालत ऐसी हो जाती है, मुबस्सिरीन लिखते हैं, सीरत निगार लिखते हैं कि बच्चे भूख से और प्यास से बिलखते थे, तड़पते थे, ऐसी हालत हो गई थी। उन्हें क्या किया जाता, ऊंट के चमड़ों को जो है गर्म करके उनके पसीने को निचोड़ा जाता और उनके हलक में 2 बूंद पानी डाला जाता। ऐसी हालत हो गई। ये कब हुआ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दावत का इब्तिदाई आगाज किया उस वक्त हुआ। उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, उसके बाद मुआहिदा खत्म हो जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है ऐसा करता है कि जो मुआहिदा खाने काबा में लटकाया जाता है, उस मुआहिदे को दीमक के जरिए जो है खत्म कर देता है, उसको खत्म कर देता है। तो जब मुआहिदा खत्म हो गया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी मुआहिदा खत्म और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पहाड़ी से निकल करके आजाद हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, अबू तालिब और हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का इंतकाल हो जाता है। जब वहां से आजादी मिलती है, शैब अबी तालिब से, उस घाटी से जब वापस आते हैं, उसी साल हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का भी इंतकाल हो जाता है और अबू तालिब का भी इंतकाल हो जाता है। और उस साल को अल्लाह के रसूल जो है आमुल हुज़्न कहा करते थे, यानी गमों का साल। एक तो उनकी चहेती बीवी हजरत खदीजा का इंतकाल हो गया और उनके साथ जो उनकी हिमायत करने वाले उनके चचा अबू तालिब थे, उनका भी इंतकाल हो जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अबू तालिब का इंतकाल होने लगता है, आप उनके सामने जाते हैं, आप उनके सामने जाकर बैठ जाते हैं, कहते हैं, ऐ चचा जान, एक दफा कलमा पढ़ लीजिए, आप एक दफा कलमा पढ़ लीजिए, मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से आपकी मग़फ़िरत तलब करूंगा, मैं अल्लाह से आपकी दुआ करूंगा, अल्लाह आपको बख्श दे देगा। आप एक बार अपनी जबान से कलमा पढ़ लीजिए। वहां पर अबू जहल भी मौजूद है, वहां पर अबू लहब भी मौजूद है।
ابو طالب دیکھتے ہیں اپنے بھائیوں کو اور ایک بار نبی کو دیکھتے ہیں، آخرکار وہ کلمہ نہیں پڑھتے ہیں اور اسی حالت میں ان کی موت ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں بتاتا ہے اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ۔ اے نبی، آپ کسی کو ہدایت دینے والے نہیں ہوتے ہیں، اے نبی آپ جس کو چاہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ ہدایت دینے والا تو اللہ رب العالمین ہے۔ آپ چاہے مرتے وقت بھی کسی کو کلمہ پڑھائیں، کتنا بھی تلقین کریں، کتنی بھی ترغیب کریں، لیکن ہدایت اسی کو ملنے والی ہے جسے اللہ رب العالمین ہدایت دے گا۔ تو ابو طالب آخری وقت میں بھی کلمہ نہیں پڑھتے ہیں اور اسی حالت میں ان کی وفات ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید اضطراب ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غمگین ہو جاتے ہیں۔ دعوت و تبلیغ کا کام ایسا تھا کہ اگر آپ کی بات لوگ نہیں مانتے تھے، آپ بڑا دکھی ہو جایا کرتے تھے۔ سورہ کہف کے اندر اللہ نے بیان کیا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ کہ نبی آپ اپنے آپ کو کہیں ہلاک نہ کر لیں ان کی وجہ سے کہ آپ انہیں دعوت کا کام کر رہے ہیں، ان کے سامنے جا کر کے آپ انہیں دعوت دے رہے ہیں اور وہ آپ کی دعوت کو قبول نہیں کر رہے ہیں، تو کیا آپ اپنی زندگی کو ہلاک کر لیں گے؟ کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے اگر وہ آپ کی بات نہیں مانیں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی حالت ہو گئی تھی کہ آپ کی دعوت اگر مؤثر ثابت نہیں ہوتی، آپ کی دعوت ویسے بھی مؤثر ثابت نہیں ہو رہی تھی کیونکہ وہ ابتدائی دور تھا، وہ اسلام کا آغاز تھا اور شروع میں دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے تھے، بہت کم لوگ آپ پر ایمان لا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی دکھی حالت میں ہوا کرتے تھے، تو اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول کو تسلی دی اور اطمینان دلایا کہ نبی آپ کے بس میں نہیں ہے، آپ کے بس میں کیا ہے؟ آپ کے بس میں اتنا ہے کہ آپ صرف جا کر کے میری بات لوگوں تک پہنچا دیجئے، بس آپ کا کام اتنا ہی ہے۔ اور بعد میں چل کر کے آپ کی دعوت کا نتیجہ کیسا تھا؟ کتنے خطرناک لوگ اسلام میں آ گئے، کیسے لوگ اسلام میں آئے کہ کوئی گمان بھی نہیں کر سکتا تھا۔ حضرت عمر کیسے اسلام میں آ گئے، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں آئے۔ یہ خالد بن ولید کون تھے؟ خالد بن ولید وہی تھے جو جنگ احد میں مسلمانوں کے خلاف لڑ رہے تھے اور مسلمانوں کو شکست بھی دی تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بعد میں اسلام لے کر آئے۔ یہ کس کا نتیجہ تھا؟ اللہ کے رسول کی دعوت کا نتیجہ تھا۔ اور اس کے بعد ایک آخری واقعہ بیان کر کے بات ختم کی جائے۔ حضرت سمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول سے قید کرنے کا حکم دیتے ہیں، قید کر کے لاتے ہیں مسجد نبوی میں، انہیں باندھا جاتا ہے، 3 دن تک انہیں باندھا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 دنوں تک حضرت سمامہ بن اسال کو باندھ کر کے رکھتے ہیں، روزانہ آتے ہیں، سوال پوچھتے ہیں، اے اسامہ، اے سمامہ کیا حال ہے، تم کیا سوچتے ہو، ہمارے تعلق سے تمہارا کیا ارادہ ہے؟ سمامہ کہتے ہیں کہ مجھے اگر تم آزاد کر دو گے، یعنی اے محمد اگر تم مجھے آزاد کر دو گے تو یہ تمہارا احسان ہوگا، اور اگر تم مجھے قتل کر دیتے ہو تو یاد رکھو میں بھی ایک خونی ہوں، تم بھی ایک خونی کو قتل کر رہے ہو۔ اللہ کے رسول کہتے اے سمامہ ایک بار نظر اٹھا کر میری جانب تو دیکھ۔ حضرت سمامہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب نظر اٹھا کر دیکھنا گوارا نہیں کرتے، یعنی نبی سے اتنی دشمنی تھی، نبی سے اتنا بغض تھا کہ آپ کے چہرے کو بھی دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے۔ جب 3 دن کا وقفہ گزر گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سمامہ کو آزاد کر دیا اور کہا کہ آزاد کر دیا جائے۔ حضرت سمامہ جاتے ہیں اور پاک صاف ہو کر کے نہا کر کے واپس اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں اور کلمہ پڑھ کر کے اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں اور اللہ کے رسول سے کہتے ہیں اے اللہ کے رسول آج سے پہلے آپ سے بدترین چہرہ میرے نزدیک کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اللہ کے رسول آج دنیا میں اگر کوئی چہرہ مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے وہ چہرہ آپ کا ہے۔ اے اللہ کے رسول آج سے پہلے مجھے سب سے زیادہ مبغوض اگر کوئی شہر تھا وہ مدینہ تھا، لیکن اللہ کے رسول آج اگر مجھے سب سے زیادہ اگر کوئی شہر عزیز ہے وہ مدینہ ہے۔ حضرت سمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے اخلاق کو دیکھ کر کے اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ ایسے سینکڑوں واقعات تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے، سیرت کی کتابیں موجود ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگلے جمعہ میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا، لوگوں کے ساتھ آپ کا برتاؤ کیسا تھا، بات چیت کا انداز کیسا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کا کام جب کر رہے تھے تو اس میں کیسی حکمت
اور کیسی مصلحت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دعوت دیا کرتے تھے. انشاءاللہ اس چیز کو ہم اگلے جمعہ میں دیکھیں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو کہیں سنی باتوں کو سمجھنے اور ان پر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم تمام لوگوں نے آج تک جتنے بھی نیک اعمال کیے ان تمام نیک اعمال کو تو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. اے اللہ ہم نے جتنے بھی خطائیں کی جتنے بھی گناہ ہم سے سرزد ہو گئے اے اللہ ان تمام گناہوں کو ان تمام خطاؤں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين انه تعالى جواد ملك بر رؤوف رحيم.